بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الکریم میں آپ کی بارگاہ میں سورۃ العلق کا تعارف پیش کروں گا۔ یہ صورت مبارکہ 30ویں پارے میں ہے۔ علق کا معنی ہے خون کے لوتھڑے کو عربی زبان میں علق کہتے ہیں۔ اس کا نزول نمبر 1 ہے اور مقام نزول مکہ مکرمہ ہے اور ترتیب نمبر 96 ہے۔ اس میں 1 رکوع 19 آیات مبارکہ کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں اس صورت میں اس کے مضامین کو۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اس صورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ انسان پہلے کمزور تھا، اسے قوت بخشی، یعنی انسان کو کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ نمبر 2، اس میں قرأت اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی قرأت اور کتابت یعنی تصانیف تحریر کرنا، اس کے حوالے سے اللہ پاک نے اس صورت میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 3، اور اس میں اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بلکہ مال اور دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو پہلے کمزور تھا، قوت بخشی، وہ بھی نعمت یاد نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات بنایا، آنکھ، دماغ، کان، ہر لاکھ کتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ پھر بھی بندہ ایک غافل جو ہے اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے والے سے جو روکنے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے وعید بیان فرمائی ہے، عذابات کی بیان فرمایا ہے، ان کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے۔ تو کتنے برے لوگ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ جو مسلمان بھائی ایک نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہمارے معاشرے والے اس پر تنقید کرتے ہیں، ٹھہر جا تو بڑا نمازی۔ وہ اگر نماز کی دعوت دیتا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو پہلے آپ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ، تنقید، دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے میرے پیارے بھائیو، جو نماز پڑھتا ہے، جو اللہ پاک کی اطاعت کر رہا ہے، وہ نماز فرض ادا کر رہا ہے، اللہ پاک کی اطاعت کر رہا ہے، جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے وعید بیان فرمائی ہے۔ نمبر 5، اللہ پاک نے اس صورت کی آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس کی دھمکیوں کا خود جواب ارشاد فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں، قربان جائیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، کہ رب کائنات کی محبت دیکھیں کہ کفار کی دھمکیوں کا جواب خود اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، خود دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ گھبرائیں نہ، دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں، تسلی بھی دے رہا ہے۔ ہم اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں جن کی دھمکیوں کا جواب خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو قرآن پاک کو پھیلانے کی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش اور قوت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان تک شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آگے ملتے ہیں دوسری ویڈیو۔